الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا سيدي يا حبيبي يا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ رب العزت کا بہت ہی نہایت کرم ہے. اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ الحمدللہ اس سال بھی ہمیں رمضان شریف دیکھنے کی سعادت عطا فرمائی، کیونکہ انشاءاللہ سوار والے دن شاید ہوگی تراویح نماز. سمجھ لو کہ رمضان شریف آ گئے ہماری نظروں میں. اللہ پاک نے ہمیں عنایت فرما دیا ہے. تو دوستو، ہمارے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو پچھلے سال تھے لیکن وہ اب نہیں ہیں. وہ اب نہیں رہے ہم میں، وہ نہیں ہے. تو فانی دنیا ہے، فانی جہان ہے، دنیا سے چلے جانا ہے. کچھ ایسے عمل کریں کہ ہماری قبر میں نور ہو. کچھ ایسے اعمال کریں، کچھ ایسی عبادت کریں. اللہ رب العزت کا بہت ہی نہایت بہت کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں رمضان جیسا تحفہ عنایت فرمایا. شب برات بھی ہمیں عطا ہوئی، الحمدللہ الحمدللہ. شب معراج بھی ہمیں نصیب ہوئی. اب آنے والی ہے لیلۃ القدر. لیلۃ القدر کی رات بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں ہمیں نصیب کرے. اللہ پاک تمام مسلمانوں کو نماز کی ہدایت عطا فرمائے رمضان شریف کے آنے سے پہلے، کیونکہ ہمارا استقبال رمضان شریف کا جو استقبال ہے وہ سچی توبہ کر لیں. دوستو، ہم نے روزے بھی رکھنے ہیں، روزے بھی رکھنے ہیں، عبادتیں بھی کرنی ہیں، ریاضتیں بھی کرنی ہیں. لوگوں کے دل بھی دکھا لیں، لوگوں کو غم بھی پہنچائیں، لوگوں کو پریشان بھی کریں. تو ہمارے وہ روزے اللہ کو نہیں چاہیے. ایسے روزے اللہ کو نہیں چاہیے. ایسی تراویح اللہ کو نہیں چاہیے کہ لوگوں کو آپ دکھ بھی پہنچائیں، لوگوں کو آپ غم بھی پہنچائیں، لوگوں کو پریشان بھی کریں، غیبت بھی کریں، چغلی بھی کریں. تو اللہ پاک کو ایسی تراویح، ایسا روزہ، ایسی نمازیں، عبادتیں اللہ کو نہیں چاہیے. تو رمضان شریف کا استقبال یہ ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر لیں. یہ رمضان شریف کا استقبال ہے. استقبال یہ نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے نا پھٹاکے بجانے شروع کر دیں، یا مقصد ہے کہ ایسی رسم شروع کر دیں کہ جو خلاف سنت ہو. رمضان شریف کا استقبال جو ہے وہ ہے سچی توبہ کرنا، دل سے توبہ کرنا. یہ نہیں ہے کہ اپنے منہ سے کہہ دی یا اللہ میری توبہ. نہیں نہیں، دل سے اقرار کرنا کہ یا رب رمضان شریف آ رہا ہے، میں اپنے دل کو صاف کرتا ہوں. میں آج سے وعدہ کرتا ہوں
میں آج سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، کسی کو دکھ نہیں پہنچاؤں گا، کسی کو پریشان نہیں کروں گا، کسی کی ماں بہن کی عزت کی طرف، کسی کی عزت کی طرف میں نہیں دیکھوں گا۔ یا رب میں ہر چیز سے میں معافی چاہتا ہوں، مجھے بخش دے تاکہ میرے روزے صاف ہو جائیں، میں روزے رکھوں تو میرے قبول ہو جائیں۔ یا رب میں تراویح پڑھوں تو میری تراویح قبول ہو جائے۔ یا رب میں عبادت کروں میری عبادت قبول ہو جائے۔ یا رب میں قرآن کی تلاوت کروں تو میری تلاوت قبول ہو جائے۔ یا رب میں تجھے منانے کا مجھے ڈھنگ تو نہیں آتا، لیکن میں اتنا کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے آپ سے وعدہ کیا یہ غلطیاں میری معاف کر دے۔ یا رب رمضان شریف کا استقبال یہ ہے، رمضان شریف کا استقبال نہیں ہے بس یہ روزے آئیں گے، تراویح پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، بس ختم۔ نہیں، یہ رمضان شریف کا استقبال نہیں ہے۔ رمضان شریف کا استقبال یہ ہے سچے دل سے توبہ کریں، لوگوں کو پریشان نہ کریں، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں، لوگوں کی پیٹھ پیچھے غیبت نہ کریں، کسی کی چغلخوری نہ کریں، کسی کی امانت میں خیانت نہ کریں۔ تو آئیے آج ہم مل کر رمضان شریف کا آپ بھی اور ہم بھی سب مسلمان مل کر ہم سب رمضان شریف کے آنے سے پہلے سچی سچی توبہ کر لیں۔ میں دعا کروں گا کہ اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو اللہ پاک سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جیسا کہ ہم رمضان شریف میں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، کچھ تو ایسے بھی بدبخت ہوں گے جو نماز پڑھتے ہیں تو بس پڑھتے بھی ہیں تو ایک پڑھ لیتی ہیں دو۔ رمضان شریف میں بھی ایسے لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے۔ روزہ فرض ہے، روزہ فرض ہے، اور اللہ پاک فرماتا ہے روزہ رکھا کرو، روزہ تو برکت ہے۔ لو اب مزدور کہتا ہے میں نے مزدوری کرنی ہے، مستری کہتا ہے جی میں نے بھی کام کرنا ہے۔ اب ہر بندہ اپنے ہنر کا بتاتا ہے جی میں نے کام کرنا، واللہ کے بندے پھر یہ بھی کہتا ہے کہ یار برکت نہیں ہو رہی دعا کرنا۔ وہ اللہ کے بندے روزہ تو برکت ہے، روزے میں برکت ہے، نہ کہ روزے میں تنگی ہے۔ وہ صحابہ دیکھو، طریقے جا کے پڑھ لو آپ، صحابہ روزہ بھی رکھتے تھے، جنگ بھی لڑتے تھے، سفر بھی کرتے تھے۔ وہ اللہ کے بندے ہم تو چھوٹا سا ایک مقصد ہے کہ کام کرتے تو روزہ نہیں رکھتے جی، کا مقصد ہے کہ گھر میں تھوڑی سی مصروفیات تھی اس لیے میں نے روزہ نہیں رکھا۔ رمضان شریف ہمیں دیکھو، میں بات کر گیا کہ کچھ ایسے لوگ تھے جو ہمارے جو ہے نا پچھلے سال موجود تھے لیکن وہ اب نہیں ہے، جو گزر گیا وہ پہلے تھے لیکن وہ اب ہمیں نہیں ہے۔ دوستو یہ دن زندگی چند دنوں کی ہے، چند سیکنڈوں کی ہے، یہ سا ہمارا اپنا نہیں ہے، یہ امانت ہے رب کی۔ وہ رب جب چاہے ہماری جان لے لے، ہماری روح کو پرواز کر لے، یہ رب جانتا ہے۔ اپنے آپ کو سدھار لے، اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ لوگ کہیں کہ یار اس کی کیا بات ہے، یار ایسا اپنے آپ کے اپنے چہرے کو بنائیں، اپنے کردار کو بنائیں۔ خوشبو تو بندہ لگاتا ہے خوشبو آتی ہے، وہ اللہ کے بندے کردار ایسا کرو کہ آپ کے بدن سے، کہ آپ کے کردار سے خوشبو آئے۔ مزہ تو تب ہے کہ جب آپ کے کردار سے خوشبو آئے۔ یہ تو نہیں ہے عطر لگا لگا کر ہم لوگوں کو کہ لوگ کہیں جی عطر کہاں سے لے آئے، نہیں، کردار سے جب خوشبو آئے تو لوگ یہ کہیں یار اس کی کیا بات ہے، یار اس کی کیا بات ہے۔ تو دوستو آئیے مل کر رمضان شریف کا ہم استقبال کریں، رمضان شریف کی بہار لوٹ لیں۔ رمضان شریف میں ہم نے لوٹنا ہے، کیا لوٹنا ہے؟ رب کی رحمت لوٹنی ہے۔ رمضان شریف میں ہم نے رب کی رحمت لوٹنی ہے، رحمت کا مہینہ ہے تو رحمت ہی لوٹیں گے نا۔ تو دوستو تمام مسلمانوں سے میری گزارش ہے، لیکن میرا گفتگو تو اور تھی
لیکن میں استقبال رمضان کی بات کر رہا ہوں۔ رب کو منا لیں یار رب سے صلح کر لیں، رب سے صلح کر لیں، رب سے صلح کر لیں، رب کے رسول سے صلح کر لیں۔ یہ رحمت کا مہینہ ہے، اس کو ہم نے ایسا نہیں جانے دینا۔ وہ اللہ کے بندے صحابہ کہتے تھے جب وہ روزہ رکھتے تھے نا، ہر تکلیف میں نہیں دیکھتے تھے کہ کوئی تکلیف ہے کہ نہیں ہے، وہ یہی کہتے کہ یار روزے میں تو برکت ہے، یہ روزے میں تو برکت ہے۔ اب روزہ کیا ہے؟ روزہ اب کیا ہے؟ میں اس کے بارے میں گفتگو الگ کرنی ہے، ابھی میں رمضان کے استقبال کی بات کر رہا ہوں۔ تو دوستو آئیے ہم رب کو منا لیں، رب کو راضی کر لیں۔ رمضان شریف کے آنے سے پہلے لوگوں کو جو ہم نے پریشان کیا، لوگوں جو ہم نے تکلیفیں دی ہیں، اللہ کے بندوں کو جو ہم نے تکلیفیں دی ہیں، جو ہم نے غم دیا ہے، ان سے جا کر معذرت کریں کہ یار مجھے معاف کر دے۔ سب سے پہلے جا کر رب کی مخلوق کے ساتھ صلح کرو، پھر آ کر ہم سب رب کے ساتھ صلح کریں۔ یہ لے مزہ تو تب ہے کہ رب کے بندوں کو بھی جا کر مناؤ اور رب کو بھی آ کر مناؤ۔ سب سے پہلے جا کر رب کے بندوں کو مناؤ، رب سے صلح بھی کرنا۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں میری مخلوق ہے نا، مجھے بڑی پیاری ہے، مجھے بہت ہی پیاری ہے۔ تو دوستو رمضان شریف کا استقبال بڑھ چڑھ کر کرنا ہے۔ وہ کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے توبہ کرنی ہے، سب سے پہلے ہم نے توبہ کرنی ہے۔ دوسری بات ہم نے ارادہ کرنا ہے کہ یا رب اگر میری زندگی ہوئی تو میں رمضان شریف کے سارے روزے رکھوں گا۔ تیسری بات، یا رب جتنے بھی قاری صاحب قرآن پڑھے گا، یا وہ ایک پارہ پڑھے یا دو پڑھے، جتنے پڑھے، اپنے دل میں پکا ارادہ کر لے کہ یا رب میں وہ قرآن پورا مہینہ سنوں گا۔ چوتھی بات، یا رب جب میں روزے میں ہوں گا تو میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، میں کوئی کسی کی غیبت نہیں کروں گا، کسی کو تکلیف نہیں دوں گا، کسی کو پریشان نہیں کروں گا، کسی غیر عورت کی طرف میں نظر نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ ارادہ کریں۔ اور جو پانچویں بات ہے وہ یہ ہے کہ والدین کی خدمت بھی کروں گا، والدین کا احترام بھی کروں گا، والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی کروں گا۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ اپنے جو بھی رشتہ دار ہیں ان کا بھی احترام کرنا ہے، ان کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آنا ہے۔ روزے کی حالت میں غصہ نہیں کرنا، روزے کی حالت میں غصہ نہیں کرنا، غصہ تو ویسے بھی حرام ہے، غصہ تو ویسے بھی حرام ہے، غصہ نہیں کرنا۔ تو آئیے دوستو ان سب چیزوں پر مل کر ہم سب عمل کریں اور رب سے بھی دعا کرتے ہیں کہ یا رب ہمیں جو ہم نے اس بات کا اقرار کیا ہے، ایک تو پورا مہینہ میں قرآن سنوں گا، قاری قرآن کے پیچھے میں قرآن سنوں گا، دوسرا میں پورے رمضان کے روزے رکھوں گا، تراویح بھی پورا مہینہ پڑھوں گا، قرآن بھی سنوں گا، اور میں کسی کو پریشان بھی نہیں کروں گا، کسی کی غیبت بھی نہیں کروں گا، کسی کی بدگمانی بھی نہیں کروں گا، کسی کو برا بھلا بھی نہیں کہوں گا۔ یا رب والدین کا ادب بھی کروں گا، والدین کے ساتھ والدین کا احترام بھی کروں گا، والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی کروں گا۔ آئیے ان سب باتوں پر آج رب سے وعدہ کرتے ہیں کہ یا رب ہم ان سب باتوں سے توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے۔ ہمارے جو خطائیں ہو چکی ہیں، بھولے میں بھی ہو چکی ہیں یا جیسے بھی ہو چکی ہیں، آج ہم آپ سے بخشش طلب کرتے ہیں، یہ بخش دے یا رب۔ آگے ہم نہیں کریں گے یہ سب، نہ کسی کو پریشان کریں گے، نہ کسی کو تکلیف دیں گے، نہ کسی کو غم دیں گے۔ آج آئیے سب مل کر رب کو راضی کر لیں، رب کو منا لیں۔ آج رب بخشش کا آج بہانہ ہے، آج کچھ مانگ لیں، ماہ رمضان آنے والا ہے۔ او بھائی یہ بار بار نہیں ملتا، ہمیں یہ بار بار نہیں ملتا۔ دیکھو یہ ہمارا جو سا ہے
یہ اپنا نہیں ہے، یہ رب کی امانت ہے۔ لیکن یار یہ کچھ دن کی زندگی کو ہم ایسا بنا لیں، ایسا بنا لیں، ایسا بنا لیں، اللہ کو بھی رشک آئے، اللہ کے محبوب کو بھی رشک آئے، اللہ بھی خوش ہو جائے۔ اللہ کو خوش کرنے والے کام کریں، اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں۔ اور بھائی اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے؟ اللہ کو راضی ایسے کرے کہ اللہ جو کہتا ہے وہ کرو۔ اللہ کہتا ہے حرام نہیں کھانا، اب روزہ بھی رکھا ہوا ہے، سود بھی کھا رہے ہیں، حرام بھی کھا رہے ہیں، ہم جو ہے نا اپنی تول میں کمی بھی کر رہے ہیں، دودھ میں پانی بھی ملا رہے ہیں، 2 نمبریاں بھی کر رہے ہیں۔ تو بھائی روزے کی حالت میں ایسا نہ کیا کریں، ایسا سچی توبہ کر لیں یار۔ رمضان شریف کے باتوں کو سننا ہے، یہ بیان نہیں ہے، میں نے بیان نہیں کیا، میں نے صرف رمضان شریف کا استقبال کا طریقہ بتایا ہے کہ رمضان شریف کا استقبال کیسے کرنا ہے۔ ہمیں تو بس ہی وہ چاند نظر آ گیا، بس ہی وہ تراویح پڑھا ہے، صبح روزہ ہوگا جی، نہیں نہیں نہیں، وہ اللہ کے بندے رمضان شریف کے آنے سے پہلے توبہ کر لو یار، رب کو منا لو، رب کو منا لو، رب کو راضی کر لو۔ مذہب پھر تب ہے، رب کی مخلوق کے ساتھ بھی صلح کر لو، رب کی مخلوق کو بھی مناؤ۔ اگر کوئی آپ سے مقصد ہے کہ پریشان ہے آپ کی وجہ سے، تو جا کر اس سے کہو یار مجھے معاف کر دے، کچھ نہیں ہوتا، آپ کی عزت میں کمی نہیں آئے گی۔ کسی کو یہ کہہ دو کہ یار مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کی غیبت کی، میں نے آپ کو تکلیفیں دی، میں نے آپ کو پریشان کیا، میں نے آپ کے بارے میں یہ کہا، آج جا کر رب کی مخلوق کے ساتھ بھی صلح کرو، آج آ کر رب کو بھی مناؤ۔ رمضان شریف کا استقبال یہ ہے۔ دوسری بات یہ کروں گا، خاص طور پہ جو ہے نا جن مائیں جو ہمارے مائیں ہیں، مقصد ہے کہ جن کے شوہر اس دنیا سے چلے گئے، ان کا خاص طور پہ خیال رکھنا۔ اگر آپ نے کچھ دینا ہے نا، فطرانہ دینا ہے یا زکوٰۃ دینی ہے، خدا را کوشش کیا کرے سب سے پہلے تو رمضان شریف سے پہلے دے دیا کرے، تاکہ وہ اپنا گھر والے وہ بھی تو کپڑے سلاتے ہوں گے، کپڑے بھی ان کا بھی مقصد ہے، کچھ بچے ہوتے ہیں ان کے بھی گھر کے اخراجات ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے کچھ دینا بھی ہے نا، یا پیسے دینے ہیں یا گندم دینی ہے یا کچھ دینا ہے، خدا را کوشش کیا کرے پہلے روزے کو ادا کر دیا کرے، پہلے روزے کو ادا کر دیا کرے، تاکہ وہ اپنے ضروریات کو پورا کر سکے۔ جن کے شوہر جن مائیوں کے اس دنیا سے شوہر چلے گئے ہیں، ان کا خاص خیال رکھیں۔ دوسری بات، وہ جو یتیم مسکین ہیں، بچے ہیں، آپ خود سمجھدار ہیں، کوئی اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جن کو پتہ نہیں کہ یار یتیم مسکین کا کیا حق ہے۔ پہلے تو کوشش کریں، جن مائیوں کے شوہر اس دنیا سے چلے گئے ہیں نا، اگر ان کے گھر میں بچے ہیں تو خود آپ کپڑے لیں، درزی کو دے، سلا کر جانا، ان کو چاہ کر گھر میں کپڑے جو ہے نا ایسے نہ دیا کریں، یہ رب بہت ہی خوش ہوگا۔ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا، کہتے ہیں جتنے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہیں اتنے ہی گناہ ہمارے ختم ہو جاتے ہیں۔ یتیم کے ساتھ صلح رحمی کیا کرو، یتیم مسکین کا خاص طور پہ خیال رکھیں۔ دوسرا بات یہ ہے کہ خاص طور پہ اپنے ہمسایوں کا، اپنے پڑوسیوں کا خاص طور پہ خیال رکھیں کہ کسی کے گھر جا کر کسی کو راشن دے دو تاکہ وہ اپنے روزہ کھول سکے۔ کچھ ایسے بھی گھر ہیں کہ جن کے گھر میں افطار کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، سحری کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ دوستو، ایک دوسرے کا خیال رکھا کرو، ایک دوسرے کی امداد کیا کرو۔ یہ نہ دیکھا کرو کہ یار اس کے تو بچے جوان ہیں اس مائی کے، لیکن اس کا شوہر نہیں ہے نا، تو آپ کا حق بنتا ہے اس کا خیال رکھنا۔ جی اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں رمضان شریف کا استقبال ایسے کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے میں نے کہا ہے، کیونکہ رمضان شریف کا استقبال ایسے ہی ہے۔ یہ طریقہ کار جو میں نے بتایا، اس کا طریقہ یہی ہے، اور اس طریقے پر ہم سب انشاءاللہ عمل کریں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو اور ہمیں سب مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے،
اور رمضان شریف کے سب روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک یہ الفاظ ٹوٹے پھوٹے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔